اگر اپوزیشن تعاون کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ تعاون کرو، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں. بھائی بتائیں کس نے این آر او مانگا ہے، آپ بتائیں، حقیقت بتائیں نا. کہ یہ جب بھی کوئی تعاون کرتے ہیں کہ این آر او مانگتے ہیں. بھائی یہ جو ہم نے حمایت کی اس میں کیا این آر او تھا، آپ بتائیں تو صحیح. ہمارے بغیر کرتے نا، پھر آپ کا کام پڑتا ہے ہم پاکستان کے وقار کی خاطر. یہ ہے کہ آپ کو اگر حکومت کرنا نہیں آتی، آپ کو اگر حکومت چلانا نہیں آتی، آپ اگر نااہل ہیں، آپ کی صرف پرسنل ایمبیشن یہ تھی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں بائی ہک اور کروک، چاہے دھاندلی سے بنوں چاہے سازش سے بنوں، مجھے فیتی لگ جائے پرائم منسٹر کی. یہ فیتی قوم کو بہت مہنگی پڑی ہے. این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی این آر او دو تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے، این آر او دو تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اب یہ وہ ٹائم آیا ہے 2 سال کے بعد کہ انشاءاللہ کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے، جو ترقی کا سوچ رہے تھے، جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے، انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک. کل سے ایک عجیب سٹارم ان دا ٹی کپ آیا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے جب پرائم منسٹر نے وہ بیان دیا لاہور میں کہ یہ این آر او والے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے کشمیر کا ہو، فیٹف کا ہو، اصل میں این آر او والے، اٹ ہیز انلیشڈ اے نیو ڈبیٹ. آج آپ دیکھ رہے اسٹیٹمنٹس ابھی شروع میں بھی دیکھ رہے تھے، تمام اپوزیشن چیخ اٹھی ہے. ون ٹائم ایلائز آفتاب شیرپا وغیرہ وہ بھی بول اٹھے ہیں کہ اب چاہتے کیا ہیں. اور یہی بحث اس وقت اس ملک میں ہو رہی ہے کہ چاہتی کیا ہے گورنمنٹ. کیا کلیش کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی کے ایشو کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ بالکل یہ اور پولرائزیشن ہو جائے اور ڈیوائڈ ہو جائے؟ کیونکہ کافی زیادہ ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز اب سر اٹھا رہے ہیں، سیریس اکنامک ایشوز سامنے آ رہے ہیں. لیکن لگتا ہی ہے کہ گورنمنٹ بالکل ایک اوور کانفیڈنٹ موڈ میں چلی گئی ہے. اور سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ اپوزیشن کے اپنے ہی بہت زیادہ شور و مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں. پی ایم ایل این کے اندر سیریس سپلٹ ہو چکا ہوا ہے، 3 گروپس بنے ہوئے ہیں. مریم نواز کا گروپ ہے، شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، شاید خاقان عباسی کا ایک انڈکلیئرڈ گروپ ہے، وہ وہاں پہ سپلٹ چل رہا ہے، اس پہ بھی آج بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے ایک اپنا بالکل اپنی مسجد علیحدہ کھڑی کر دی. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ 7 سپٹمبر کو وہ دھرنا اور احتجاج اپنا خود شروع کریں گے، اور اگر تحریری معاہدہ نہ ہوا اس سے پہلے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا، تو وہ جس کو کہتے ہیں ہیل گو الون. اب اگر ان میں اتنا مسٹرسٹ ہو گیا ہے کہ ان اپوزیشن والے ایک دوسرے کی بات پہ اعتبار کرنے میں کھڑے نہیں ہوئے، تو پھر تحریری معاہدوں کے ساتھ تو احتجاج نہیں چلتے. اینی وے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور بار بار جو ہمیں چیز آ رہی ہے وہ نظر آ رہی پنجاب ایک سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ تو بڑی کیٹیگوریکل بات ہے اور پتہ ہے ہمیں کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر ایشوز ہیں، ایون اداروں کے حکومت پاکستان کے ساتھ. اور اس سے میں بات کر رہا ہوں سیدھی جو اسلام آباد اور نیبرنگ سٹی کے ایشوز ہیں. اور ہمیں آف دا ریکارڈ بریفنگز میں کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں. پرائم منسٹر کو ایک ماہ میں 4 دفعہ جانا پڑا ہے. ابھی انہوں نے جب لاہور کا پروجیکٹ اناؤنس کیا، اتنا بڑا 50,000 ارب روپے کا، اس کے بعد بھی ان کی میٹنگ ہوئی، ایک 1-on-1 میٹنگ ہوئی، اور ایشوز ہیں. کیا چل پائے گا سارا نظام جس طرح اس فارم میں ہے؟ ہو کیا رہا ہے سیاست میں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے 70 سال سے چلتا رہا ہے؟ اور 2 ٹیکنیکل ایشوز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ جو ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس نے 50,000 ارب پلس کا پروجیکٹ سو کالڈ نیو لاہور کا چلانا ہے ساتھ، کون اس کو لگا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ 50 ارب کہاں سے آئیں گے؟ سنا ایک بہت بڑے ریل اسٹیٹ میگنیٹ ہیں، ان کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار ہوگا، اس پہ میں بات کروں گا. اور ایک گورنمنٹ نے ابھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے کورنگی فشریز ہاربر اتھارٹی، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز چینج کیا ہے علی زیدی صاحب نے. یہی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کچھ اعتراضات لگائے، آگے سے منسٹری کا جواب آیا کوئی ضرورت نہیں ہمیں بات کرنے کی، سے کہ ہم بہتر جانتے ہیں. اور جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی بڑی ماشاءاللہ زبردست اپوائنٹمنٹس ہیں. اور ہر وقت پرائم منسٹر میں اپوائنٹمنٹس کی باتیں کرتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ایشو ہی اپوائنٹمنٹس کا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے رؤف کلاسرا، تھینک یو ویری مچ. ون اینڈ اونلی ارشاد بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ. مظہر عباس، ون اینڈ اونلی، ہمیشہ کراچی سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ہی از ود اس. اور ذرا فیصلہ آباد کی بات میں بات کریں گے. بڑا جھگڑا ہوا ہے سنا ہے فیصلہ آباد کے اوپر سے، پرائم منسٹر کے سامنے بہت رونا دھونا
ڈالا ہے فیصل آباد کے MNAs نے اور سب نے، تو اس پہ فیض اللہ کا موقع سے ہی بات کریں گے. وہ فیصل آباد سے MNA ان کے اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز بھی ہیں، ان سے بعد میں بات کریں گے. ذرا پہلے شروع کر لیں رؤف، اپوزیشن فارغ ہے، یہ تو ایک دوسرے سے ریٹن ایگریمنٹ مانگ رہے ہیں. مولانا صاحب ان کا اعتبار ختم ہو گیا ہے، PMLN کے اندر اپنے جھگڑے ہیں، وہاں اپنی سیٹنگز ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی اگین. مالک آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں. یہ پالیٹکس میں کوئی ہمارے جیسے، یہ ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں. دوستی ہونی چاہیے، یاری ہونی چاہیے، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا لحاظ کریں، کوئی مروت ظرف، یہ ہمارے عام کامنرز کے مسائل ہیں. رولنگ ایلیٹ ریئلٹیز کے یہ مسائل کبھی بھی نہیں رہے. آپ نے مطلب ہم بار بار اس کی مثالیں دیتے ہیں، اورنگزیب کی مثالیں دیتے ہیں کہ شاہ جہاں باپ کو قید کر لیا اور بھائیوں کو قتل کیا. اور پاکستانی کو کم کو پتہ ہے کہ یہ شاہ جہاں صاحب جو ہیں جن کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اپنے بھائی کو قتل کر کے بادشاہ بنے تھے. اس کے بعد اگر پاکستانی ہسٹری میں پیچھے میں نہیں جاتا، پہلے کیا ہوتا تھا، ہر مطلب یہ دور میں ایج میں یہ مسائل رہتے کہ حکمرانی جب آ کے کوئی بندہ جب پاور چاہتا ہے نا، یہ سمجھنے رuthless آدمی ہے. اس کے پاس کوئی دل نہیں ہے، کوئی کیئر نہیں ہے. اس کی لائف کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے انسانوں پہ حکمرانی کرنی ہے اور میں نے رول کرنا ہے نہ تھرو تھک اینڈ تھن. اب اس میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ جب یہاں پہ تھی، میں آپ کو یہاں ریسنٹ مثالیں بھی دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آج سے کوئی 2-4 سال یہ پہلے ہوتی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی آ کے والدہ صاحبہ کو ہٹا کے انہوں نے وہ کیا تھا، آ کے اس کی یہ پارٹی کی تاحیات وہ بن گئی تھی، چیئرپرسن بن گئی تھی. بڑا رولا پڑا تھا وہ اس وقت کے ماں پہ اعتبار نہیں ہے. آپ نواز شریف صاحب پہ جائیں تو انہوں نے یاد ہے جنیجو صاحب کو چھری مار کے انہوں نے صدارت لے لی تھی اسلام آباد میں. آپ تو انہیں دنوں یہاں پہ میرا خیال ہے نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا بات کر رہا ہوں ابھی کہ میں وہ ہو جب تھوڑا سا ایک ان پولیٹیشینز کا مزاج سمجھے. یہ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، یہاں تو رشتہ دار ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا کیک چاہتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت سارے لوگ پاور میں ہیں یا ان کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، ان کے کھانچے چل رہے ہیں، ان کا اپنا خرچہ چل رہا ہے. اس میں پیپلز پارٹی، نواز لیگ وغیرہ، یا اس کو دیکھیں آپ اس کو تحریک انصاف بلوچستان میں بہت سارے شامل ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب اس پوری پاور گیم سے بہر ہیں. ان کو انہوں نے رکھ لیا ہے سڑکوں کے لے کے، سڑکوں پہ جائیں بندے لے کے عمران خان صاحب کو جو بھی گالی گلوچ کرنی ہے آپ اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے اور آپ ہمیں محاذ بنا کے دیں گے. چودھریوں کا یاد ہے انہوں چودھریوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ چودھری صاحبان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ ان کو تیار کر کے لائے، ان کو فنڈ کیا، ان کو پیسے شیسے کھانا پلانا. آج کل بڑے برے دن آئے ہوئے ہیں سر، ان پہ ان کے کیسز کھل گئے ہیں. مولانا سلائی کو بھی بلایا ہوا تھا، ان کا 10 سال پرانا کیس کھل گیا اور سنا ہے کہ پرائم منسٹر وغیرہ بہت ناراض ہے ان سے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت، اور ان کی ناراضگی کی کیا مین وجہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. کیونکہ انہیں مولانا صاحب نے 2-4 باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا جناب کہ یہ میری کچھ یہاں سے طے ہوا تھا، میرا چودھری پرویز علی صاحب سے سیکرٹ کچھ طے ہوئے تھے میرے. انہوں نے ایشورنسز دی تھی کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے نیا الیکشن. تو آف کورس عمران خان صاحب نے ناراض ہونا چاہا کہ جناب آپ ہمارے الائز ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں چودھری صاحبان جو ہیں کوئی ڈیلز میل یا انسائیڈ کوئی آپ بیٹھ کے طے کر چکے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کیسے ہٹانا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کی ناراضگی اس پہ عمران خان صاحب کی اس پہ بنتی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں پہ، یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور یہ نواز لیگ ہیں. اب یہ پرانے گھاگ کھلاڑی تینوں، مطلب یہ ذہن میں رکھیں، ایک طرف زرداری صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے، ادھر سے جناب آپ ان کو شہباز شریف صاحب اور ان کو میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں 40 سال سے وہ ہیں، اور دوسری طرف مولانا صاحب ہیں، انہوں نے پورا یہاں پہ جو انہوں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے وہ بھی سب سمجھتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت دلچسپ میچ ہے ان کے درمیان، تینوں کے درمیان. تینوں بڑے سیاسی طور پر مطلب ان کو سافٹ کو لفظ استعمال کرے، سیاسی وہ ہیں، ایک آپ پہلوان ہیں. اب ان کی گیم دیکھنے والے کون کس کو ڈاج کرتے ہیں، کون کس کو بٹریل کرتے ہیں. اب ان کو دیکھیں انہوں نے بغیر مولانا کو سڑکوں پہ استعمال کرنا تھا، جب آ کے عمران خان کو انہوں نے کارنر آ کے مارجنلائز کرنا تھا، مولانا اچھا تھا، اس کے جلسے میں بھی جا رہے تھے، تقریریں بھی کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اور بڑی بڑی باتیں بھی ہو رہی تھیں. جب ان دونوں کو موقع ملا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اسپیکر اسد قیصر کے گھر، تو نہ مولانا سے پوچھا گیا ہے، نہ ان کو گھاس ڈالی گئی ہے، نہ ان سے مشورہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے جا کے اپنی لسٹ آف ڈیمانڈز پیش کر دی کہ فلاں فلاں چیزیں کریں تو ہم اس میں آپ کے FTF میں آپ آ کے ووٹ ڈالیں گے. سو مولانا صاحب کو استعمال انہیں کندھے کرنے کی کوشش کی، اور مولانا صاحب نے اس پر ناراضگی کی. اور شہباز شریف صاحب نے کتنی بڑی آسکر ایوارڈ ونر، وہ یہ تو کرتے ہیں، اداکاری تو کرتے ہیں، یہ تو داد دیں. شہباز شریف صاحب سے بہتر اداکاری کوئی نہیں کر سکتا. جالب کی نظمیں پڑھنی ہو، اداکاری دیکھ لیں. انہوں نے آ کے معافیا مانگنی ہوں، انہوں نے آ کے یہاں تقریریں کرنی ہوں، اور انہوں نے آصف علی زرداری کو گھسیٹنے کے بعد معافی مانگ لینا، اس کے بعد مولانا کو استعمال کرنے کے بعد معافی مانگ لینا. سو پوری ایکٹنگ وہ پوری کر لیتے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ پاور، اٹس آل اباؤٹ ایک اقتدار، جس کا داؤ جہاں پہ لگ گیا ایک دوسرے کو داؤ لگاتے رہتے ہیں، وہ لگا لیں گے. آج کل ایک نئی کانسپریسی تھیوری اسلام آباد میں چل رہی ہے. اگر اسلام آباد تو شہر ہی ایسا، یعنی آپ کا مقصد سازشی تھیوری چل رہی ہے. وہ یہ چل رہی ہے کہ جی
عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ہمیشہ بزدار صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ تنگ ہیں چودھری اور گجرات سے. یعنی آپ بزدار پہ آ گئے نا میرے پہ. ہاں آپ کے چیف منسٹر سے بات کریں. اور ایک تھیوری یہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ جی جب تک پہلے ان کے اب کیسز کھل گئے کہ جب تک یہ سیدھے نہیں ہو جاتے، لائن پہ نہیں آ جاتے اور ان کے خواب نکل جائے دماغ میں سے چیف منسٹری سنبھالنا، کیونکہ ان کے ساتھ فلرٹ کیا ہوا ہے پی ایم ایل این نے، بالکل فلرٹ کیا ہوا ہے. اور اس بات کا ہی مجھے پتا ہے کہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ ہمیں اگر آپ وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن ہم آپ کو اعتراض بھی نہیں کریں گے ایز لانگ یہاں پہ چینج آف گورنمنٹ جو سی ہے وہ سینٹر کے اندر بھی چینج آف گورنمنٹ سے لنکڈ ہو. لیکن وہ ان کی پے چیک سے اوپر کی باتیں اس لیے وہ تو کر نہیں سکتے. لیکن عمران خان صاحب کو بالکل یہ چیزیں پتہ ہیں وزیر اعظم کو، اینڈ از ویری انکمفرٹیبل. کیا آپ کے خیال میں یہ عثمان بزدار صاحب کی جو سی گورنمنٹ ہے یہ لنکڈ ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ یار اگر تو یہ باقی مسئلے خانے ٹھیک ہو جائیں پھر چینج کے بارے میں سوچا جائے کہ بالکل چینج نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بصد ادب رؤف کلاسا صاحب سے کہ میرے محبوب سیاستدان شہباز شریف صاحب کے بارے میں نہ کیا کریں. ایک واحد وہ آدمی ہے، میں جذباتی ہو جاتا ہوں. ان کی آواز میں رکت آ گئی ہے. میرے ایک واحد وہ آدمی ہے جو اندر باہر سے ایک ہے، جس نے ڈیلیور کیا ہے، جس کی سیاست نتیجوں والی سیاست ہے. آج مریم بی بی 25,000 کنال پہ اور کہ گھر میں گارڈننگ کر رہی ہیں اور خوابوں کی تعبیر والی کتاب پڑھ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب ریڈ فون لے کر واقع فرما رہے ہیں. تو یہ میرے قائد کی وجہ، میرے محبوب سیاستدان کی وجہ سے. اس ملک کا ہر سیاستدان اندر سے شہباز شریف ہے، باہر سے شاہد خاقان عباسی تے جاوید ہاشمی تے نواز شریف، یعنی میڈ ان منڈیلے. ہی از دا اونلی ون اینڈ لونلی ون جو اس گراؤنڈ ریالٹی سے جڑا ہوا ہے، جس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے، کس سے کرنا ہے. وہ مشرف ہو، وہ کیانی صاحب ہوں، وہ راحیل شریف ہوں، وہ آج کی جمع. پھر کیا اپوزیشن فارغ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے فضل سے یہ کون سی اپوزیشن ہے؟ یعنی اس کا 27 سیکنڈ کا وہ کلپ اس اپوزیشن کے منہ پہ مارتے رہا کریں. یہ جو آج بیٹھے ہوئے تھے، یہ میرے بھولے بادشاہ چانڈیو صاحب، ان کی بدقسمتی اور احسن اقبال صاحب کی بدقسمتی ہے کہ یہ نواز شریف نے باہر نہیں جانا اس کو بھی دفاع کرنا ہے، باہر جانا ہے اس کو بھی دفاع کرنا ہے، عدالت میں نہیں جانا اس کو بھی دفاع کرنا ہے، عدالت میں جانا ہے اس کو بھی دفاع کرنا ہے. ہم کرپٹ نہیں ہیں یہ بھی دفاع کرنا ہے، ہم کرپٹ ہیں مگر اس میں بھی ٹیکنیکل چیز ہے وہ بھی دفاع کرنا ہے. تو ان کی کوئی نہیں، یہ غلام در غلام ہے. اصل کن کو پتہ ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کو. کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں بلاول بھٹو صاحب کی، کبھی پوچھئے گا ان سے بلا کر. اصل زرداری صاحب کو اصل پتہ ہے. کس سے بلاول بھٹو کی کس سے ملاقاتیں؟ جب فلو میں بات کر جا رہی ہو تو یہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں آپ، میں بتاؤں گا ضرور، آپ کے پاس ہی ہوں پورا گھنٹہ. اچھا، جب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ کو بھی آج کل اتنی صورتحال کرنے، 3 یہ 2 یہ 5، ان کو تو پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے اور نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ تو بیچارے غلام ہیں جن کو ہم بیانات لے کے. آفتاب شیرپا صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ خاموشی سے گارڈننگ کر رہی ہیں بیکاز آف شہباز شریف صاحب. ذرا سنیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا آج. جو اپنے حالات کی وجہ سے خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ پارٹی کی وجہ سے خاموش ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید نیب کو اور حکومت کو وہ خاموشی جو ہے وہ بھا نہیں رہی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حرکتوں اور شرارتوں سے یہ خاموشیاں جو ہیں یہ پھر ٹوٹ جائیں. مریم نواز صاحبہ کو، شریف فیملی کو وکٹمائز کرنا جو ہے وہ مقصد ہے، اور انہی کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کشتیاں جلائی ہیں. باقی جو ہے وہ تسر دینے کے لیے کہ جی نیب انڈیپینڈنٹ ہے، تو لہٰذا دیکھیں جی انہوں نے صرف مریم نواز صاحبہ کو نوٹس دیا، انہوں نے تو دیکھیں چیف منسٹر کو بھی نوٹس دے دیا. نیب جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. نیب چیئرمین اس کے ہاتھ جو ہے وہ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، حکومت صرف ان انہوں نے کہا پارٹی پالیسی ویسے خاموش ہے تو وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ ان کی وجہ سے خاموش، وہ ان کی وجہ سے خاموش. میں رانا صاحب راجپوت ہیں، دھڑے باز ہیں، مجھے اختلافات ہیں لیکن دھڑے باز ہیں. 2 سیکنڈ میں ان کی وجہ سے خاموش ہوں. 1 2. یہ کس طرح کے لوگ ہیں پتہ نہیں، خدا کی قسم. ان کو کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی اخلاقیات، کوئی منطق، کوئی اصول. ساروں نے ایک دوسرے کو. اچھا 27 سیکنڈ کا کلپ. شہباز شریف تم قاتل اعلیٰ ہو، تم نے قاتلوں کے ماڈل ٹاؤن قتلوں کے حساب دینا ہے. بلاول بیٹا
اگر تم اقتدار میں آ گئے تو کرپشن اور لوٹ مار کی فیکٹریاں چل پڑیں گی، اور میرا انقلاب تم، تیرا انقلاب جوان کندھے. یہ ہے ٹوٹل. ہر ایک دوسرے کو استعمال کیا اور کریں گے. اور بزدار صاحب کا آخری ایک شعر سنتے جائیے، میں نے ابھی تازہ بزدار صاحب پہ لکھا ہے، وہ جو آپ کا کہ سائیں او سائیں کیوں پرمنٹ لیسنس کی بات کر رہا ہوں، جدوں خود نہ پیونگ. سائیں او سائیں کیوں پرمنٹ جدوں خود نہ پیونگ، جے معاملہ پیسے دا پیشہ شریف کماں وچوں وی ڈھیونگ. سائیں او سائیں کلاسرا مالک مظہر کو چھڈو میں کو ڈسو، آر یو رمنگ یا آر یو لیونگ. چلیے مظہر کے پاس تھا. مظہر ویری کوئکلی، پھر میں نے 2 بڑے سیریس سبجیکٹس ہیں میرے پاس اپوائنٹمنٹس کے، اور بیکاز ان کا امپیکٹ جو ہے وہ اربوں روپے کا ہے پاکستان کے لیے، اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن اپنی اسٹیم کھو چکی ہوئی ہے؟ کیا عمران خان کے لیے اب مسئلہ صرف ان کی اپنی گورننس اور اکنامک پالیسی وغیرہ کا ہے کہ اپوزیشن ابھی بھی کوئی سیریس تھریٹ ہے؟ دیکھیں مالک، مسئلہ ہی الف کے عرب کا اور عین کے عرب کا ہے. ہیلو جی دیکھیے جی مالک صاحب، یہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 1 ارب کو مشکل میں ڈال دیا ہے. اب مسئلہ دوسرے ارب کی آپ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے عمران خان نے بہت امپورٹنٹ بیان دیا ہے اس وقت لاہور میں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ سارے این آر او والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ صرف اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ اپنے اتحادیوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے جو واضح اشارہ لاہور میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا وہ چودھریز کی طرف بھی ہے، اور وہ تقریباً بریکنگ پوائنٹ پہ ہے. یہ اتحاد بہت جلدی جو ہے وہ بریک ہونے جا رہا ہے، اور چودھریز نے کم سے کم ان لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ہمارا. عمران خان بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آخری ملاقات پچھلے سال جون میں ہوئی تھی. اس کے بعد عمران خان اور چودھریز کا براہ راست کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا، اور جو بھی رابطہ ہوا وہ یا ایک مرتبہ مونس سلائی کے تھرو ہوا تھا اور دوسری مرتبہ چیمہ صاحب کے تھرو ہوا تھا، بشیر چیمہ صاحب کے تھرو. میں آپ کی بات کاٹوں مظہر بھائی، سوری میں تھوڑا سا وہ کر دوں، اگر آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو. جب یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب آیا تھا لاسٹ ایئر، اکتوبر نومبر تھا میرا خیال ہے، تو چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، اور ان کے مولانا کی جو ڈیمانڈ تھیں وہ لے کے گئے تھے اور ڈائریکٹلی انہوں نے کنوے کی تھی. اور پہلی دفعہ ان کو بتایا گیا تھا کہ خان صاحب، مولانا صاحب جو ہیں یہ آپ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، جو آپ کے باقی آپ کی کمیٹی جاتی ہے مذاکرات کرنے، یہ آپ کو بتا نہیں پا رہی. تو پرویز علی نے جا کے یہ خان صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو ملاقات سارے ایک ہوئی تھی اس کے بعد ڈائریکٹ. چلو 2-3 مہینے کے اندر بات ہے نا، ٹھیک ہے. وہ دیکھیے وہ جو اس وقت یہ ایک اس فنکشن میں تھے، یہ اربن اتھارٹی والے فنکشن میں چودھری برادران تھے. نہیں، وہ مظہر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں آئے. وہ نہیں 7 مرتبہ پنجاب گئے ہیں، نہیں ملے. جی مظہر دیکھیے مالک، جو دھرنا ہوا تھا نا اس پہ، اور یہ میں بالکل آپ کو پی ایم ایل کیو کے اس سے اوتھینٹک وہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان سب سے پہلی ان کی جو ایک کانفلکٹ ہوا تھا ود دی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کوسچن پہ ہوا تھا کہ یہ لوگ اسلام آباد میں آئے کیسے. صحیح. اور عمران خان کو بہت حد تک شک تھا کہ ان لوگوں کو لایا گیا ہے. اور وہ جس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس ایکارڈ کی بات کر رہے ہیں چودھری، وہ کسی وقت بھی، جس وقت یہ بریک ہوا وہ اس کا ڈسکلوجر ضرور کریں گے. اور وہ براہ راست جس وقت جو نیب کے کیسز کھلے ہیں اس کا براہ راست ذمہ دار وہ عمران خان کو وہ کر رہے ہیں. تو عمران خان نے آج ایک طریقے سے ان کو جواب دیا ہے، کیونکہ چودھریز کے انڈائریکٹلی زرداری صاحب سے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی 2nd یا 3rd ٹیئر کی ملاقات ہوئی ہے، ابھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. لیکن ایک دڑاڑ پڑ گئی ہے. وہ اس وقت عثمان بزدار نہ ہٹے تو ان کے لیے بہت سیوٹیبل سچویشن ہے. لیکن عمران خان کے وہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے ہیں وہ صرف چودھریز کو دیے گئے ہیں یا ان کے حواریوں کو دیے گئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے لوکل باڈیز میں نہ جائیے گا، کیونکہ لوکل باڈیز اس اسٹیج پر ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنے ایریاز میں بالکل ہمیں فنڈز نہیں ریلیز ہوئے، ہمیں ہنڈرنس ہو رہی ہے، ہمیں ریڈ ٹیپزم کا سامنا ہے.
اور چودھریز جب بھی چاہتے ہیں ان کو بلینک چیک مل جاتا ہے، جب بھی چاہتے ہیں کوئی ایڈمنسٹریٹو چینج چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. 6 اضلاع کمپلیٹلی وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس سلسلے میں. تو پی ٹی آئی کے اندر عثمان بزدار کے حوالے سے یہ بہت اسٹرانگ ویو پایا جاتا ہے کہ اس کے بینیفیشری صرف چودھریز ہیں. اور اب عمران خان کافی حد تک اس سے کنونس ہوتے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے پرائم منسٹرشپ اور چیف منسٹرشپ نہیں چلائی جا سکتی. لیکن پرابلم ان کو یہ ہو رہی ہے کہ اس کا متبادل کون لایا جائے. کیا شاہ محمود کو نیچے لایا جائے؟ کیا علیم خان کو کی چوائس ہے؟ میاں اسلم چوائس ہے ان کی؟ یا راجہ بشارت پہ جایا جائے؟ ان کو چیف منسٹر پنجاب کو جس کیس میں بلایا گیا وہ آن پیپر تو بڑا ہی کمزور سا کیس لگتا ہے. تو کیا میسج دیا گیا؟ نہیں میسج کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے نیب کی اپنی کریڈیبلٹی سیریسلی انڈر کوسچن ہے. اب اس کو آپ جو بھی کہے پارلیمنٹ امینڈ کرے نہ کرے، لیکن نیب سے جو اب یہ جو چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ نارملی سو موٹو موجودہ چیف جسٹس نے بہت کم لیے ہیں، لیکن نیب نے جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس کیے ہیں اس کے حوالے سے سو موٹو لینا چیف جسٹس کا یہ بڑی لیکن نظر یہاں ایک مسئلہ بھی تھا. دیکھیں انہوں نے اتنا رگڑا، وہ منگی صاحب کو رگڑا اور یہ کہا وہ کہا کہ آپ تو انجینئر ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے آپ کو اس چیزوں سے. لیکن نیب نے انہی کو اپوائنٹ کیا ہوا اپنا شوگر کمیشن کا ہیڈ بھی، سب سے ہائی پروفائل بڑا کیس اسی دن دیا. تو کیا سپریم کورٹ اور نیب کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے؟ سر دوسری بات سنیے، ایک میں جواب دوں گا. اسی وجہ سے تو سو موٹو لیا ہے. یہ جو عرفان منگی والا کوسچن آیا ہے اسی پر تو پھر جا کے سو موٹو ہوا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن نیب انڈر پریشر ہے. اور نیب اس وجہ سے یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اس کو، لیکن ٹارگٹ ان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی ہے اور اسی کو وہ مین ٹارگٹ. اور عمران خان چاہتے بھی یہی ہیں. شریف آؤٹ ہوں، مریم آؤٹ ہو، حمزہ آؤٹ ہو، زرداری صاحب آؤٹ ہوں، خواجہ برادران کے حوالے سے بھی، تو وہ بیسکلی ہاف آف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ ناچ کو آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کسی طریقے سے نیب کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک آگے بڑھ رہا ہے. ایک روف ہمیشہ بات وزیر اعظم بہت کرتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے اور میرٹ کی. میں چاہ نہیں رہا کہ مسئلے دو تھوڑا سا میں سبجیکٹ سے ہٹ جاؤں گا، لیکن دے آر ویری امپورٹنٹ ایشوز. جس طرح ابھی لاہور کا انہوں نے اتھارٹی بنائی، اس کے چیئرمین کوئی راشد عزیز صاحب بنائے ہیں. ہم 2 دن سے اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کیا ڈیٹیل ملتی ہے. ابھی تک جو نظر آیا ہے ان کی کوئی کمپنی ہے جو یہ ٹاور شاورز لگاتے رہے ہیں ٹیلی کام کمپنیز کے، پاکستان میں بھی اور دبئی وغیرہ میں، بٹ دیٹ سیمس ٹو بی دی انٹائر ایکسٹینٹ، زیادہ ان کا کوئی نہیں ہے. اب 50,000 ارب کا پروجیکٹ ہے. میں بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھ رہا تھا، اس میں عقیق ڈیڈی بھی ہیں، عارف حبیب بھی ہیں، وہ کراچی بیسڈ ہیں. یہ لاہور کا ایک سٹی پروجیکٹ ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر ڈفرینس بنے گا کہ نہیں بنے گا، چیزیں ہیں سب کچھ ہے. اس پہ بھی اتنا ان نون سا اور پلانس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ. لیکن ابھی ایک انٹرسٹنگ ایک اور ہوا، بورڈ آف ڈائریکٹرز ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے کورنگی فشریز ہاربر اتھارٹی کا. اس پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کچھ اعتراضات لگائے، لیکن انہوں نے بالکل منسٹری نے، علی زیدی کی منسٹری نے اڑا کے ان کو سائٹ پہ کر دیا. ان کا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ منسٹری آف کامرس سے بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ چیمبر آف پاکستان فیڈریشن جو چیمبر والوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اپوائنٹ کر دیے کیپٹن محمد رضوان خان صاحب جو اب چیئرمین ہے اس اتھارٹی کے، فشریز اتھارٹی جو ہے. میں ان کا ایکسپیرینس دیکھ رہا تھا جو انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس میں سوائے سیکیورٹی کے اور جناب ایڈمن سیکیورٹی انٹیلیجنس ایڈوائزری، لا اینڈ آرڈر اسیسمنٹ انالیسس، رسک میٹیگیشن، ریجنل سیکیورٹی انالسٹ، ہیومن ویپنس ڈیولپمنٹ انالیسس، ایک آدھ جگہ ہیومن ریسورس بھی. کیا تعلق ہے ان کا آف رننگ فشریز ہاربر اتھارٹی جس نے پورا ہاربر ڈیولپ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں جس کو کہتے ہیں نا مغرو لاؤ کہ بس اچھا ٹھیک ہے جی بس کر دیں لٹرلی اس طرح اپروو ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو اعتراض لگا کے بھیجے وہ بھی بس اس فائل میں ہے، کوئی جواب نہیں ان کا دیا ہوا. اور جو 1-2 جواب دیے ہیں وہ اتنے فلمزی ہیں کہ یہ کل کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو یقین مانیں عدالت میں پوچھے گی یہ کیا جواب دیتی ہیں منسٹریز. مالک آپ نے بہت سارے اس میں سوالات اٹھائے، مجھے 1-2 منٹ اس میں دیجیے گا، تینوں کو ایڈریس اکٹھے کر لیتے ہیں.
آپ نے وہ سمری پڑھی ہے جس میں انہوں نے وہ لگایا ہے یہاں پہ اسٹیل ملز کے انہوں نے بریگیڈیئر صاحب لگائے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن پڑھی ہیں جن کو لگایا گیا ہے, ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے وار کورسز کیے ہوئے ہیں, جسٹ ون کوالیفیکیشن وار کورسز, یہ بتا رہے ہیں سیکورٹی کورسز. سو اس سے پرائرٹیز کا ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ کون. اور آج کل ویسے علی زیدی صاحب جو ہیں وہ ہمیں آ کے بتاتے ہوتے ہیں کہ اعتماد دے کے اگلے پل کا ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ ہمارے منہ پہ کہہ چکے ہیں. میں طاہر شہاد بھٹی صاحب تھے, ہم ان کے ماریم میمن صاحبہ کے اس میں شو میں تھے, تو انہوں نے میرے اگر میں ان پہ 2-4 سٹوریز کی, بڑا وائبرنٹ آدمی ہے وہ سنتے ہیں نا, وائبرنٹ ہی تو وارداتیں ڈالتے ہیں نا میرے چند. آپ اور میرے جیسے جہل ان پڑھ اور تھوڑے سے مطلب کیا کہتے ہیں اس میں سست تو نہیں ڈال سکتے نا. واردات ڈالنے کے لیے وائبرنٹ ہونا ضروری ہے مالک صاحب, یہ ذہن میں رکھیں, انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. خیر وہاں پہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا نا ہم نے یہاں 2000 یا مجھے کہتے ہیں ان پہ جو اسکینڈل سٹوریز ہم نے دی ہیں, جس طرح ان کا دوست عاطف رئیس کے اسکینڈل آئے ہیں, اور جس طرح کیبنٹ سے انہوں نے کوشش کی ہے اس کو تمام بیٹھ کے کلین چٹ لینے کی, اسی پہ میں آتا ہوں. میں تھوڑا سا میں آتا ہوں, پتہ وہ آ کے میرے پہ ٹانٹ کرتے ہیں. اپنے ان کے دوست انوالو ہیں جن کے گھروں میں رہتے ہیں, انہیں کو 14 بلین کا پشاور میٹرو کا پروجیکٹ دیا, انہیں پہ بیٹھ کے وہ آگے سب کچھ کر رہے تھے. پتہ مجھے کیا کہتے ہیں وہ کلاس صاحب جناب آپ دیکھ لیں گے 2028 میں بھی میں یہاں وزیر ہوں گا. کانفیڈنس دیکھیں, آپ رو رہے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ جا کے کر, اگلا 2028 تک وزارت اپنی پکی کر کے بیٹھے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگلے پل کا پتہ نہیں ہے. زیدی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگلے 8 سال بعد بھی میں نے یہاں پہ پاکستان میں آ کے اپنا وزیر ہونا. ایک چیز یہ, دوسری یہ صرف یہاں پہ نہیں کر رہے, بورڈ کے یہاں پہ جو لوگ لے جا رہے ہیں, عامر متین صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جتنے فراڈ ہو رہے ہیں اس وقت, اور کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کا آ کے ڈیلیکیٹ چیزوں کا نہیں پتہ کہ بورڈ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور ان میں جب لوگ بٹھائے جاتے ہیں, پلیس کرائے جاتے ہیں, ان کے ذریعے کیسے کیسے کنٹریکٹ ہے کہ, اور یہ پرائیویٹ کمپنی یا لوگ کیسے آ کے مال بناتے ہیں. ان میں جتنے زیدی صاحب نے لگوائے ہیں بورڈ کے, ان کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے کیا کیا بیسک انٹرسٹ ہیں آ کے ان کے دوستوں کے. ایک چیز, اور دوسری چیز جو آپ نے ابھی آ کے اس پہ کی ہے نا سر, یہ لاہور والی کہ میرٹ نہیں ہوا سپوزلی, اس میں حکومت کا پیسہ نہیں ہمیں پتا, لیکن میرا یہ کہنا بڑا نام یا کچھ نہیں نظر آ رہا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں اس ملک میں نا, یہ جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہ چیز پرانی ہو چکی ہے. یہ بیوروکریسی ساری میرٹ پہ نہیں آتی, یہ ٹیسٹ دے کے آتے. سی ایس ایس جو کرتے سب سے زیادہ کرپشن میں کون ان کا آ کے ساتھ دیتا ہے, یہ بیوروکریٹ ساتھ دیتے ہیں نا. ان کے بغیر تو چائے نہیں پی سکتے. ابھی یہاں ڈٹ جاتے بیوروکریٹ کے بھائی صاحب کہ ہم یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ڈومین وغیرہ کہ ہمیں آ کے اپروول نہیں دیتے, اس کی نہیں ہو سکتی تھی, انہوں نے دی ہے. ایک میرے دوست تھے وہاں پہ مظفر گڑھ میں, چھوٹا سا واقعہ سر, وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے, انہوں نے مجھے سنایا کہ ہم نے وہاں پہ آ کے 23 پٹواریوں کے لیے نا پٹواری لگانے تھے, تو ان کی سیٹیں, اور میں نے اور ڈی سی نے فیصلہ کہ ہم نے میرٹ پہ کرنا ہے. تو کہتے بڑا زور آیا, دباؤ آیا. میرے والد صاحب کہتے ہیں فون کیا کسی کی سفارش, میں نے نہیں مانی, ہم نے 23 پٹواری لگا دی, بالکل پڑھے لکھے میرٹ پہ لڑکے لگے, اور بڑا اچھا ہوا. میں نے ان سے پوچھا اس کے بعد آپ کتنا عرصہ وہاں مظفر گڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اس کے بعد میں 1.5 سال رہا. تو میں کہ یار آپ ایمانداری سے بتائیں جنید بھائی کہ ان میں سے کتنے آپ کو لوگوں کی شکایتیں آئی تھیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہم سے, جن کو آپ نے میرٹ پہ کیا. ہنس پڑا, کہتے آپ کو کیسے پتہ چلا. میں کہ چھوڑے نا, بتایا نا. اس نے کہا 18 میں نے جو لوگ ہم نے جوان بھرتی کیے تھے میرٹ پہ, کوئی پیسے نہیں لیے, ان کے خلاف شکایتیں کہ پیسے لیں. سو یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ میرٹ پہ نہیں آیا, اس کو میرٹ پہ لگا لیتے ہو جاتا, میرا خیال ہے یہ چیزیں نہیں ہونے والی. میرٹ پہ جس کو لگا رہے ہیں لگانے دیں. 19-20 ایک جیسے لوگ ہیں مالک صاحب, ہم نے میرٹ والے بھی اس ملک میں دیکھ لی, آکسفورڈ سے پڑھے بھی آئے ہیں, یہاں پہ یہ کیمبرج سے بھی آئے ہیں, ابھی MIT سے بھی آئے ہیں, ابھی جو بھائی صاحب آپ کے دوست ہم مویز یوسف صاحب بھی آئے ہیں. ہم نے تمام کو دیکھا. اس ملک میں جو بھی آتا ہے یہاں پہ اس نے کرپشن, وہ بلکہ پتہ آ کے کیا کرتا ہے, ہمیں کرپشن اور کرپٹ ان کے حکمرانوں کے فوائد بتاتا ہے. جو جتنا پڑھ گیا نا مالک اس ملک میں یا باہر سے پڑھ کے آیا ہے, میں نے ان تمام لوگوں کو یہاں پہ کرپشن کا, ان کرپٹ ایلیٹ کا یہاں سٹیٹس کو کا کہ ہم ہی دیکھا ہے. اس لیے کیپٹن صاحب لگ جائیں, بریگیڈیئر صاحب لگ جائیں, اے لگ جائے, زی لگ جائے, ایک ایلیٹ کیپچر ہے. اور جو خان صاحب خود کہتے ہیں کیبنٹ میں ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے, تو ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے سر. یہ لوگ آئیں گے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں. کیبنٹ کے ان سے وزیروں سے پوچھیں علی زیدی صاحب پہ کیوں نہیں انہوں نے چارج لگوایا, اتنا بڑا انہوں نے واردات ڈال لیا. انہوں نے اس کے حفیظ شیخ کے ساتھ مل کے عاطف رئیس پہ کیسز ہیں FIA کے, اور 9 سال کے کیسز ہیں. ان کو آپ دیکھ لیں, ہائی کورٹ نے ریفیوز کیا کہ ہم کویش نہیں کریں گے. ایک ان پہ فراڈ کا مقدمہ ہے, اور یہ ان کے دوست علی زیدی ان کے گھر رہتا رہا یہاں پہ اسلام آباد میں, اس کو جس کا یہاں پہ 17 کروڑ کا FIA کا مقدمہ تھا فراڈ کا, اس کو 14 بلین کا پشاور میں انہوں نے میٹرو کا پروجیکٹ دیا ہے. اور وہ مقدمہ ختم کرانے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنوائی ہے. اور اس میں کون کون لوگ تھے ذرا سنیں کہ یہ 17 کروڑ روپے کی کرپشن ریگولائز ہو رہی ہے کیبنٹ کے ذریعے کرانے کی. اس میں آپ کے جناب حفیظ شیخ صاحب شامل ہیں, سنتے ہیں نام ذرا, انہیں کہ چیلنج کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں سر. اس کا عشرت حسین 80 سال عمر ہو گئی ان کی, اور وہ بیٹھ کے یہاں پہ وہ دے رہے ہیں. ندیم بابر صاحب آپ کا IT کے سیکرٹری تھے یہاں پہ, شعیب صدیقی صاحب. اس کے بعد ان کے NITB کے شبات علی شاہ صاحب, جن کو یہ لے کے آئے تھے, ان کے دوست ہیں ان کے علی زیدی صاحب کے, انہوں نے بیٹھ کے پرپوزل بنے کہ چھوڑے یار پرانا کیس ہے, کوئی 2-4 بال بہیں تو ٹھیک کر دیں گے, FIA کے کیس ختم کریں. اور یہ انہوں نے ECC نے ختم کرنے کی سفارش کی ہے, کیبنٹ میں کیا, وہاں پہ 2-4 وزیروں کا ضمیر جا کے انہوں نے روکا ہے.
اگر یہ کام یہاں پہ آصف علی زرداری کر رہا ہوتا, یہاں پہ نواز شریف کر رہا ہوتا کہ کوئی ان کے دوست کا کیس ہوتا کوئی ایف آئی اے میں نیب میں, اور اس کو کیبنٹ کی یہاں کمیٹی بنوا کے وہاں کے وزیر خزانہ وغیرہ یا وزیر بیٹھ کے یہ کہتے کہ کیس کو ختم کر دیں, کتنا بڑا عمران خان نے رولا ڈالنا تھا. تو پھر ہوا تو نہیں ختم, ہو گیا سر جی. یہ تو ہم لوگوں نے رولا ڈالا. سہیل اقبال بھٹی نے بڑی اچھی اس پہ سٹوری کی تھی 92 کے جو اس میں رپورٹر ہیں, ہم لوگوں نے اٹھایا, اس پہ زور ڈالا. تو پھر کسی 2-4 وزیروں نے کہا تو عمران خان صاحب کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ بھائی صاحب اتنی بڑی واردات آپ کیسے ڈال رہے ہیں. وہ پتہ یہ چلا کہ پرائم منسٹر آفس سے ہدایات گئے تھے کہ یہ کام کر کے دیں. جب ساری ایلیٹ آپ کی مل چکی ہے تو علی زیدی صاحب کے لیے تو چھوٹا سا کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اٹس اے ویری اسمال پینٹس ٹائپ کام ہے. آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے, ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی بڑی سٹوری نہیں بچ گئی. مالک صاحب چھوٹی موٹی اپوائنٹمنٹس پکڑ لیں جو اس کا سی او یہ لگا نہیں, ان اپوائنٹمنٹس یہ وہ 50,000 ارب کا پروجیکٹ ہے, چھوٹی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. یہ جو فشریز سیکٹر نے لے کے آنا جو آپ کا یہ فشریز ہاربر اتھارٹی ہے, اس نے پوری ہاربر ڈیولپ کرنی ہے, وہاں پہ بنانا ہے سارا, اربوں روپے. لیڈ کیپچر خان صاحب کی ٹرم ہے, یہ لیڈ کیپچر ہیں, یہ سٹیٹس کو ہے, انہی لوگوں نے رول کرنا. اچھا, اور بھی بڑے لوگ دکھی ہیں. میں ادھر بھی آؤں, ابھی اخبارات میں بھی آیا تھا ناظرین کے فیصل آباد کے بڑے لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز گئے پرائم منسٹر جب لاہور میں تھے, اور بڑی انہوں نے ناراضگی ان سے اپنے گلے شکوے کیے, اور پنجاب چیف منسٹر پھر شاید پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ جائیں فیصل آباد اور دیکھ کے آئیں. جو 3-4 میں نے ایشو سنے, ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 52 فلائٹس آئیں لوگوں کی وہ فیصل آباد میں ہم نے ہینڈل کی, یونیورسٹی میں ٹھہرایا گیا, فلانتھروپسٹ نے لاکھوں روپے خرچے ان کی خیال وغیرہ پہ, باقی جو سوشل سروسز تھیں کسی کو سول ایوارڈز کے اندر نام نہیں آیا, منسٹریز نہیں مل رہی فیصل آباد کو, اور ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں مل رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ کاموکا صاحب, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ریونیو, جس میں نے بتایا, اور فیصل آباد سے ہی ہیں. السلام علیکم کاموکا صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کیا گلے شکوے تھا, جلدی بتائیے گا. یہ فیصل آباد جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی گلے شکوے نہیں ہوئے, آپ کو غلط رپورٹ ہوا ہے. اچھا, یہ آپ نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی, یہ جو آپ نے چیئرمین نہیں ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی, آپ اس کو بچا رہے ہیں, فیصل آباد کو نہیں بچا رہے آپ اس وقت. میرے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. میں آپ کو بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیتا ہوں, آپ پچھلے دنوں کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, جتنا کام میری سٹینڈنگ کمیٹی میں ہو رہا ہے اور جتنی گورنمنٹ کے ساتھ میری بات ہوتی ہے, اختلافی نوٹ میرے ہوتے ہیں, کسی کے بھی نہیں ہوتے. اچھا, کل بڑے اچھے ماحول میں ہماری میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ, فیصل آباد کے 7 ایم این ایز موجود تھے. ایک بات میں مالک صاحب آپ کو بتا دوں, پچھلے ادوار میں جو ہے وہ میگا پروجیکٹس کے اوپر تو کام ہوتا رہا, لیکن جو شہروں کے اندر انفراسٹرکچرز تھے جیسے سیوریج کا, واٹر سپلائی کا, ان سسٹمز کو بہتر کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. اور یہ جو 2 سال پچھلے ہمارے گزرے, تو آپ کی بات کیا ہوئی, چھوڑیں یہ بتائیں پھر آپ کی بات کیا ہوئی. آپ کا فیصل آباد میں سب اچھا ہے, دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. نہیں, اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حالات اچھے نہیں ہیں. ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے فیصل آباد کے لیے جو ہماری روڈز ہیں ان کے لیے, سیوریج سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اور جو ہمارا ایف ڈبلیو ایم سی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, ایف ڈی اے کو بہتر کرنے کے لیے, اور اداروں کے اندر آپ کو بتا دوں, جو میں بالکل کھلی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ڈی سی اور کمشنر جو ہیں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. سی پی او اور آر پی او کی کارکردگی وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی, وہاں پہ یہ کاموکا صاحب یہ بات بتائیں, سنیں پہلے, نہیں سن لینا, اتنا ٹائم نہیں ہے. کاموکا صاحب میری گل سن لو, میرا سوال سن لو. وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ جی فیصل آباد کے لیے 26 ارب رکھا گیا ہے, جبکہ میاں والی کے لیے 28 ارب رکھا گیا ہے, اور توسا کے لیے بھی توسا بجٹ ہیں بہت بڑے ہیں, اور فیصل آباد کو نہیں. وہاں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ جی ہم نے پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں لیں اور وزارتیں ہمیں نہیں ملی, سول ایوارڈز میں ہمارا کہیں ذکر نہیں ہے, یہ باتیں نہیں ہوئی ساری. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 26 اور 28 ارب والی بات بالکل نہیں ہوئی. ہم نے یہ ضرور مطالبہ کیا ہے کہ فیصل آباد جو ہے یہ سینٹرل پنجاب میں, اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ, تو چیف منسٹر کو کیوں کہا, پرائم منسٹر نے چیف منسٹر کو کیوں کہا کہ فیصل آباد کا دورہ کریں اگر آپ لوگوں کے دکھی کوئی نہیں ہے تو؟ سر گزارش سن لینا, آپ بات نہیں پوری سن رہے نا, آپ درمیان سے کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیصل آباد کے لیے ایک کمپریہنسو پیکج تیار کریں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی وزیر اعظم نے کہ آپ وہاں فیصل آباد میں جائیں, وہاں بیٹھیں, اور بیٹھ کے فیصل آباد جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے,
ہمارا یہ انڈسٹریل ہب ہے، اور جو بھی وہاں پہ معاملات ہیں آپ وہاں پہ جا کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ان لوگوں کے جو بھی شکایات ہیں ٹھیک ہے کامو کو صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ مالک صاحب، جسٹ چھوٹی سی بات لمبی، پرائیویٹلی سارے باتیں اور کرتے ہیں. ایک بات آپ نے بھی بات کی جی کہ اس کو میاں والی کو اتنے مل گئے، زیادہ مل گئے، توسے کو مل گئے. یہ انہوں نے کہا ہے، فیصل آباد میں کہتا ہوں نہیں، فیصل آباد کو 26 نہیں 50 ارب دینے چاہیے. بڑا شہر ہے، صنعتی شہر ہے، سینٹرل پنجاب کا بہت بڑا شہر ہے، اور بڑے اچھے لوگ ہیں فیصل آباد کے ائمہ سے. لیکن آپ کسی دن ایک کام کریں سر، یہ غربت اور پسماندگی نا، آپ میرے ساتھ چلیں. آپ ایلیٹ ہیں نا، لاہور میں رہتے ہیں نا، لاہور اسلام آباد سے باہر نہیں جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں سے سیدھے یہاں لینڈ کرتے ہیں. حضور کسی دن چلیں، یہاں پہ ایم روڈ ہے، ملتان میاں والی روڈ ہے، اس پہ چلیں، اور اس کے بعد بکرے کے صدقے دے کے بھائی ہم چلیں گے، آپ اس پہ چل کے دکھائے گا. جتنی غربت، جتنی پسماندگی ان علاقوں میں، اور وہاں سے بھی پی ٹی آئی جیتی ہے، یہ لیا سے جیتی ہے، بکھر سے جیتی ہے، میاں والی سے جیتی ہے، مظفر گڑھ، راجن پور تک جائیں. یہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ جناب کہ وہاں پہ توسے کو کیوں پیسے مل گئے، کیوں جناب وہاں پہ میاں والی میں کیوں پیسے چلے گئے ہیں، سب کو ملنا آپ چاہیے. فیصل آباد کو سب سے زیادہ، اور یہاں فیصل آباد کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں، ان کے موٹر وے بہت اچھی ہیں، ان کی سڑکیں بہت اچھی ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی، مزید دیں. آپ ہمارے ساؤتھ کا ذرا سٹرکچر تو دیکھیں، سرائکی علاقوں کا. ڈیلی ایم روڈ پہ لوگ مرتے ہیں سر، ڈیلی وہاں پہ ہنڈریڈز آف پیپل ہیو ڈائیڈ. انفراسٹرکچر نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، صنعت نہیں ہے. تو کچھ تھوڑی سی مزدوری جانے دیں، 4 لوگوں کو مزدوری مل جائے گی، کوئی سڑک بن جائے گی، ہاسپٹل. آپ کے دل کو نہیں ٹھنڈا کرتی کوئی ایسی ہمارے ساؤتھ کے خلاف آپ کے دل میں کوئی غصہ ہے، کاوڑ ہے. مالک صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقطہ آپ ڈھونڈ لیتے ہیں سرائکی علاقوں کا. ساؤتھ بات یہ کہہ رہا ہوں جو سر میں اگر اجازت سے نکل جاؤں نہیں آپ بیٹھیں. اچھا بڑا شہر جو ہے نا، بڑا شہر جو ہے، بڑے شہر کو آپ کو زیادہ ریسورسز دینے پڑتے ہیں. بہت سارا ہے، مزید دیں. میں کب کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سب کو دیں، میں تو کہہ رہا ہوں سب کو دیں. فیصل آباد سب سے اچھا شہر ہے، مجھے پسند ہے فیصل آباد. یہ لیکن یہ تو نہ کہیں کہ توسے اور میاں والی کو ان علاقوں کو پیسے مل گئے تو بڑا ظلم ہو گیا جناب، زیادتی ہوگی. وہ ضرور ان کو دیں، 50 ارب دیں. بلکہ یہ تو مالک صاحب ایسے تو نہ کریں ہمارے سرائکی علاقوں ساؤتھ کے ساتھ. ہمیشہ صاحب یہ بتائیں، آپ کی بڑی لیٹلی ملاقاتیں پھر ہوئی ہیں، ایک آدھی ملاقات پھر شاید وزیر اعظم سے ہوئی ہے آپ کی پچھلے کچھ دنوں کے اندر. کویسچن پلیز. کویسچن یہ ہے کہ وزیر اعظم کوئی ریلائز کر رہے ہیں کہ کوئی کرائسسز ہیں دائیں بائیں ہیں کہ وہ بالکل ریلیکسڈ ہیں. اب لگ رہا ہے مجھے کہ وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے اور شاید وہ پھر دوبارہ سے اپوزیشن والی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو عقل نہ مانگو، نصیب مانگو. کیونکہ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو نصیب والوں کے ہاں نوکریاں کرتے، کام کرتے دیکھا ہے. یہ کرونا پوری دنیا کے لیے زحمت، اور ٹرمپ کا الیکشن تقریباً اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، اب جیت جائے ہار جائے. عمران خان کے لیے کرونا رحمت بنا. سیم یہی بزدار صاحب کے لیے کہ وہ نصیب عقل سے لڑ رہی ہے اور نصیب جیت رہا ہے 2 سال سے. عمران خان صاحب اب یعنی ہم بہت سارا کچھ غلط نہیں ہے. یہ جیسے لاہور والا پروجیکٹ ہے، جیسے تعمیراتی پروجیکٹ ہے. لاہور والا پروجیکٹ تو نہیں چلنا نا 2 سالوں میں کہاں ہوگا. بڑا زبردست پروجیکٹ ہے، there is no doubt about it. یہ بڑے سالوں سے بنا ہوا ہے، لیکن ریسورسز آپ کے پاس کہاں سے علم نجوم آ جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا. کچھ لوگوں میں چاہتا ہوں کہ چلے، خوشخبری دے دیا کریں. میں کہتا ہوں بالکل اللہ کرے. 72 سالوں میں میری پہلی میں کہتا ہوں اللہ کرے ہر پروجیکٹ اناؤنس کرے، اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے. سر 72 سالوں میں سر نہیں پلاننگ تو یہ نہ کریں سر. ہم پہلے ہی مرے مکے پڑے ہیں. کوئی خوشخبری اس میں ہم میں اور آپ مایوسی انڈیل کے کیا کریں گے اس لوگوں کے ساتھ. سر کوئی اچھی بات کہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، دیکھتے ہیں چلتا ہے کہ نہیں. دعا دیں، دیکھیں دعا دیں. آپ نے ملاقات نہیں ملاقات نہیں، آپ نے ساؤتھ کی ایک لمحہ بھی نہیں برداشت کی. ہمیں بھی اب بات کرنے دیں، لاہور ہے اور سینٹرل پنجاب ہے تو 2 منٹ اس کی کریں. اور اگر توسا شریف میں توسا شریف میں پورے اربوں چلے جائیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، جانے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ سر تعمیراتی پیکج، میرے پلاٹوں کی قیمت بڑی ہے خدا کی قسم 5-5 لاکھ. کتنے پلاٹ ہیں آپ کے پاس؟ بہت سارے. نیکسٹ کوسچن بعد میں. اچھا نمبر 2 کوئی اچھی بات، یعنی یہ عمران خان اتنا برائی اور خرابی کا منبع لے کے آیا ہوا ہے، ہر چیز بری کرتا جا رہا ہے. مالک صاحب آپ کی ذمہ داری ہے خدا کی قسم. اب اس کو بھی اپریشیٹ کریں کہ میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈال کے وہ اچھا کیا. یہ نہیں یعنی یہ دیکھیں، یہ خوشخبری میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر اس طرف چلے گئے. کوئی اچھی کیڑوں کی طرح، مکھیوں کی طرح زخموں پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کوئی اچھی چیز بھی یار خدا کے لیے اس ملک میں ہو رہی ہے. میں گلی محلے میں پھرتا ہوں، میں عام آدمی ہوں، خدا کی قسم لوگ مایوس ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاہور والا پروجیکٹ اللہ کرے 70 سالوں میں کوئی ایک ایوب خان عامر بنا گیا تھا، بعد میں جمہوریت آ گئی اور کوئی نہیں. شہروں کے نام بدلے، سڑکوں کے نام بدلے اور کچھ بھی نہیں، سارے شہر تباہ کر دیے. کوئی شہر اصلی حالت میں ہو. یعنی آپ خوشخبریاں سنایا کریں، کوئی چیز اچھی نکال کے. ایک آپ فرض کر لیں کہ
کہ ایک اچھی چیز ڈھونڈ کے آپ کو محنت کرنی اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے. اب بریک پہ کیوں جا رہے ہیں؟ میری بات تو پوری. میں تھک گیا ہوں آپ کی بات سن کے. بریک لینی ہے. میں نصیحتیں سننے کو نہیں آپ کی بیٹھا ہوا. دعا پڑھ رہے تھے تو آپ توجہ سے سن رہے تھے. مظہر صاحب ہم گورنمنٹ کے ہم بات سن لیں. سر میں گورنمنٹ پہ سب سے بڑا کرٹک. ہم پی آر کنسلٹنٹ نہیں ہیں سر. ہمارا کام گورنمنٹ کو اچھا بنانا نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہر بارے میں سوال اٹھانا. پاکستان کے پی آر کنسلٹنٹ نہیں ہیں. پاکستان کے بالکل ہیں تو اس لیے فکر ہے نا ہمیں اپنے پی آر کنسلٹنٹ. بالکل فکر ہے نہیں سر نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کی گورننس پرفارمنس بزدار ٹیم وعدے نعرے دعوے بی آر ٹی معلوم جبہ سب بات کریں لیکن اس قوم کی یہ ہوپ مار رہی ہے سر. یہ قوم مار رہی ہے. الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. نہیں الیکشن نہیں. آپ جتنے انڈائریکٹ نہیں سر میں لڑوں گا. بھٹی غصے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. نہیں آپ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑے محترم ہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے اچھا بریک لینے دینا تقریر ختم کر لینا. میں بریک لے لوں گا. ایک اچھا آخری بات. کتنا مشکل ہوتا ہے اچھی بات سننا. لو یو پاکستان زندہ باد. جی میں بریک پہ لوں گا لیکن ایک چیز جانے سے پہلے میں بالکل کلیئر کر دوں. ہمارا مقصد کبھی بھی کرٹیسزم اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہمارا فرض ہے سوال اٹھانا. اگر پرائم منسٹر ایک پروجیکٹ بناتے ہیں اللہ کرے ہر پروجیکٹ ہر گورنمنٹ کا سکسیسفل ہو کیونکہ اس کا فائدہ عوام کو ہی ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں. لیکن اگر اس پہ پلاننگ کا فقدان نظر آئے گا اگر اس کے کسٹوڈینز ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جس سے کریڈینشیلز پہ شک ہے تو پھر آپ کو سوال اٹھتا ہے اور وہ اٹھانا بھی بنتا ہے. اگر ہم ریکانسٹیٹیوٹ دیکھیں بورڈ ہو رہے ہیں اور ان کے لوگوں کے وہ کریڈینشیلز نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تو سوال بنتا ہے. اس میں بات کسی کے کیڑے نکالنے کی نہیں ہے. بھٹی صاحب سوال میرٹ کے اوپر چار پانچ جرنلسٹ لگ جائیں جا کے پاکستان کو چلا لیں. چھوڑ دیں ان ساروں کو فارغ کر دیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا اور مظہر ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں. سوری مظہر فار دا ڈیلے. آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب جب چل پڑے اپنے شاعرانہ بات پہ تو پھر رکنا مشکل ہوتا ہے. میں مظہر میں اب ٹائم نہیں ہے سب مظہر صاحب بات کریں. یہ سارا قصور بھٹی صاحب کا. 5 سیکنڈ مجھے ایک جواب دے دے. سارا قصور بھٹی صاحب نہیں مارا. میں بکرے کا صدقہ دے کے ایم ایم عالم روڈ پہ کون جی مظہر مجھے یہ بتائیں وی آر ان دا کلوزنگ کامنٹس جو اس وقت چل رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ واٹ ڈو یو تھنک ہیپننگ؟ بس ایسے ہی بلو ہاٹ بلو کولڈ چلے گا اور بالکل اسی معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں مالک ایک زمانے میں 22 خاندان ہوا کرتے تھے. اب 22 بلڈرز ہیں اور 22 بلڈرز جو ہیں وہ وفاقی حکومت کو بھی چلا رہے ہیں جن کو ان کو ایشورنس دی گئی ہے کہ جی ہم 1300 ارب روپے کی سرمایہ کاری کریں گے اگلے 4-5 مہینے میں. اور اس میں سب سے زیادہ سندھ کے بلڈرز خوش ہیں اس چیز میں. اور بالکل اسی طریقے سے ابھی جو یہ پنجاب کے اور بھی کئی پروجیکٹس لانچ ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا پریکٹیکل ہوگا. آپ نے ابھی فشریز کی بات کی, کورنگی فش, یہ گولڈ مائن ہے اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ فشریز سوسائٹیز کا آلریڈی ایک نثار مورائی صاحب زرداری صاحب کے مبینہ جو ساتھی ہیں ان کے حوالے سے جو کیسز بن رہے ہیں. تو یہ جو اوور آل وہ ہے سچویشن ہے اس میں عمران خان کی مخالفت, یہ عمران خان سے زیادہ آئیڈیل سچویشن اور کسے ملے گی؟ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھی خبر, اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے. جو مخالفت ہے وہ برائے نام ہے, کوئی تحریک نہیں ہے, کوئی اپوزیشن جب بھی کوئی ایکشن لیتی ہے اس کو خود اپنی مار کھانی پڑتی ہے. تو اس سے زیادہ اچھا موقع آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی 2 سال کی پرفارمنس کیا ہے؟ 2 سال میں پنجاب میں سوائے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کے تبدیل کرنے کے اور کیا ہوا ہے پنجاب میں؟ آپ اٹھا کے اب یہ جنوبی, ابھی رؤوف بات کر رہے تھے, جنوبی پنجاب میں جو سیکریٹریٹ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ دیکھیے گا آپ, اور پھر اس میں بھی ٹرانسفرز ہوں گی. چلے ٹھیک ہے, بہت ہمارا وقت ختم ہو گیا. مذہب تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہم تو اسی بات پہ پروگرام کو ختم کروں گا کہ بھائی تو وزیر اعظم سے ایک ہی درخواست ہے, اللہ کرے سارے پروجیکٹس چلیں, ڈیولپمنٹ ہو, لیکن اپوائنٹمنٹس خدا را اپوائنٹمنٹس اچھی کیجیے ورنہ نتھنگ ول ورک. اور جاتے جاتے ہمارے ایک دوست ثنا بشر نے اپنے پروگرام میں ایک بات کی, وہ میں چھوٹا سا چٹخلا آپ کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں, وہ دیکھیے, انجوائے کیجیے, اور میری طرف سے اجازت. اللہ حافظ. You know, you remember that European Union کا چوہی صاحب جنہیں ہینڈل مسٹاش تھے جس کے, and he said کہ جی فواد
اس نے کہا جی مجھے کہ یہ کین یو انٹروڈیوس می ٹو دا چیف منسٹر پنجاب. چیف منسٹر صاحب ساتھ کھڑے تھے. چیف منسٹر صاحب کو میں نے کہا جی اے یورپین یونین دا ایمبیسڈر ہے, ادھر نال ہاتھ ملاؤ. تو انہوں نے کہا اے کیڑا ملک ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایکسلنسی یو گیو ہم یور کارڈ, یور وزٹنگ کارڈ. تو میں سٹاف کو بلا کے اس کو میں نے وزٹنگ کارڈ دیا اور میں نے کہا کہ ذرا صاحب نو سمجھا دے کہ یورپین یونین کتنے ہوتا ہے.